جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، وحسن اولئک رفیقا، اور ان کی رفاقت اور ان کی صحبت بہت ہی بہترین ہے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ صحابی بڑے خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ آیت صرف میرے لیے ہی خاص ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میری ہر امت کے لیے عام، میرے تمام امتیوں کے لیے عام۔ تو میرے محترم دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے جتنی خوشی مجھے ہوئی اسے میں بتا نہیں سکتا، اور پھر یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے قسم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت ہے، اسی طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی، اور مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین جنت میں مجھے ان حضرات کی رفاقت نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا پہلا تقاضا یہ ہے، اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی ذات کے لیے، آپ علیہ السلام کے دین کے لیے، اور آپ علیہ السلام کی شریعت کے لیے آدمی اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ قربان کرے، اور اگر وہ موقع نہیں آیا تو دل میں یہ تڑپ ہو کہ جب کبھی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت پر جان نثار کرنے کا موقع آئے تو میں ضرور اپنی جان آپ پر نچھاور کروں گا، یا آپ کے دین کے لیے اگر خرچ کرنے کی نوبت آئے تو میں اپنی دولت کے دہانے آپ علیہ السلام کے دین کی حمایت کے لیے کھول دوں۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کافروں نے پکڑا، اور آج جہاں پر مسجد عائشہ ہے تو اس مقام کو تنعیم کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ اس جگہ کے اندر جو جگہ ہے تو وہ حدود حرم میں ہے، اور جو مسجد عائشہ ہے یہ حدود حرم سے باہر ہے، تو یہ مقام تنعیم جو ہے تو وہ حدود حرم سے باہر پڑتا تھا۔ تو وہاں پر ان کو پھانسی پر چڑھانے کے لیے لے کر آئے، اور ان کو پھانسی پر چڑھانے سے پہلے انہوں نے اجازت طلب کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا۔ تو انہوں نے مختصراً 2 رکعت نماز پڑھی، کہا کہ میں چاہتا تھا کہ نماز کو طویل کروں، لیکن تم لوگ شاید یہ سمجھو گے کہ موت کے ڈر سے اس نے نماز لمبی کر دیا، تو اس لیے میں نے مختصر پڑھی۔ اور حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جنہوں نے کہ سب سے پہلے اس سنت کو ایجاد کیا کہ کوئی آدمی جسے کہ محصور کر کے اگر شہید کیا جا رہا ہو یا مارا جا رہا ہو تو نماز پڑھنے کی سنت حضرت خبیب بن عدی نے ایجاد کیا۔ تو اس وقت ان کو باندھ کر ان کے اوپر تیروں تلواروں کی بارش کی گئی، اور ایک شخص نے ان کے سینے میں نیزہ مارا اور یہ کہا کہ شاید تم یہ چاہتے ہو کہ اب تم چھوٹ جاؤ اور تمہاری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے جاتے تو کیا یہ اچھا ہوگا۔ انہوں نے اس شخص کے منہ پر تھوک دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم مجھے چھوڑ دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ تمہارے چھوڑنے کے لیے اور اس کے فدیے میں یا اس کے تاوان میں ہم ایسا کریں گے کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں کانٹا چبائیں گے، کانٹا چبا کر آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ کی قسم میں مر جانا گوارا کروں گا اور میں قتل ہو جانا گوارا کروں گا، اور مجھے ہرگز یہ پسند نہیں کہ میری جان کی رہائی کے بدلے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر اقدس میں کانٹا تک بھی چبا دیا جائے۔ اور پھر انہوں نے مرنے سے پہلے جو اشعار کہے وہ یہ تھے کہ لا ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان للہ مسرعی، جب میں اللہ تعالیٰ کے لیے مر رہا ہوں تو مجھے اس کا کوئی غم نہیں ہے، اور مجھے کس طرح یہ لوگ قتل کرتے ہیں مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وذالک فی ذات الالہ وان یشاء، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں کر رہا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو یبارک لی فی اوضاع شلب ممزئی، اللہ تعالیٰ میرے جسم کے ایک ٹکڑے، یہ کہ کٹے ہوئے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے ایک بد دعا کی، اللہم آفہم عددا وقتلہم بددا ولا تذر منہم احدا، یا اللہ یہ جتنے لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان تمام کو اچھی طرح گن دے، وقتلہم بددا، اور چن چن کر ان کو مار،
वला तदर मिनहुम अहदा, और इनमें से किसी को मत छोड़। तो उस वहां पर जनाब अबू सुफियान भी थे जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे, तो उनके बेटे भी हजरत अमीर मुआविया जो कि उस वक्त मुसलमान नहीं थे और बच्चे थे, तो अबू सुफियान अपने बच्चे को जमीन पर गिराकर वो भी नीचे लेट गए। और उस जमाने में ये अकीदा उनका ये पाया जाता था, अगर कोई बदुआ देता हो तो अगर कोई शख्स नीचे लेट जाए तो बदुआ उस पर असर नहीं होती। और इत्तेफाक ये है कि जितने लोग उनके कत्ल में शरीक थे वो सारे के सारे मारे गए, सिवाय हजरत अबू सुफियान के और अमीर मुआविया। तो ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। और इसी तरह माल लुटाने की बारी आई, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को देख लीजिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब निकले तो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी उन्होंने अपने साथ रख लिया, घर में ये फूटी कौड़ी तक नहीं छोड़ा। हजरत अबू कुहाफा ने अपनी पोती हजरत अस्मा से पूछा कि बेटी सुना हूं कि तेरा बाप चला गया है, हमारे लिए कुछ छोड़ा भी है कि नहीं। हजरत अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, उन्होंने क्या किया, कुछ पत्थर वगैरह इस तरह की चीजें रखी और उसे एक कपड़े में डालकर लाकर दादा अंधे थे हजरत अबू कुहाफा, तो उनके पास ले जाकर पेश कर दिया कि नहीं दादा जान, हमारे लिए बहुत छोड़ कर गए हैं और ये हमारी जिंदगी भर के लिए काफी हो। तो जब दादा ने छुआ, देखा कि कुछ है, तो कहा कि ठीक है, जब तो कोई उनके जाने का हमको कोई उतना ज्यादा उसमें परेशानी की बात नहीं। हालांकि जा रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, छुपते छुपाते जिंदगी भर की जमा पूंजी लेकर जा रहे हैं और मुस्तकबिल का क्या होगा ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन ये कि उन्होंने सब कुछ अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वार कर दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में बड़ी आरज़ू थी कि नेकियों में मैं कभी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से आगे बढ़ जाऊं। एक मरतबा मेरे पास 5000 दिरहम आए हुए थे और उसी वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक के मौके पर सहाबा किराम से ऐलान किया कि जो कोई दे सकता है वो लेकर आए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 2500 दिरहम घर में रखे, 2500 दिरहम लेकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ गए। उनको पता था कि हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास तो इतनी बड़ी रकम नहीं होगी, शायद मैं आज उनसे आगे बढ़ जाऊंगा। तो इतने में हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी आ गए। घर में जो भी था झाड़ पोंछ कर लेकर आए, कोई चीज घर की नहीं छोड़ी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से पूछा कि आप क्या छोड़ कर आए, तो कि अर्ज़ निस्फ माल है फर्जुंद ज़न का हक, बाकी जो है वो मिल्लत बैज़ा पे है निसाब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधा माल बीवी बच्चों के लिए छोड़ा हूँ और आधा दीन हनीफ की खिदमत के लिए लेकर आया हूँ। तो अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी यही सवाल किया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, उन्होंने क्या जवाब दिया, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, परवाने को चराग है बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए है खुदा का रसूल बस। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में अल्लाह का नाम छोड़कर आया हूँ, बाकी कोई दुनिया नाम की कोई चीज मैंने घर में नहीं छोड़ी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं उसके बाद मैंने कान पकड़ लिए, ये कभी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नेकियों में आगे बढ़ने का जज्बा मेरे दिल के अंदर कभी पैदा नहीं। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे जिन्होंने कि अपनी जान से ज्यादा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया और अपना जो कुछ था उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर, आपके दीन के लिए कुर्बान कर दिया। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का तकाजा है कि अपना जान और माल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के लिए, आप अलैहिस्सलाम की इज्जत और हुर्मत के लिए और आप अलैहिस्सलाम की दीन और शरीयत के लिए खर्च करें। और मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जो तीसरा तकाजा ये है कि हम अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें और आप अलैहिस्सलाम की इताअत करें, आप अलैहिस्सलाम के दीन को फैलाएं और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत करें। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सैकड़ों जगह अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत का, इत्तिबा का मतलब यह है नक्शे कदम पर चलना, जो काम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह किया है उसी तरह करना, इसे कहते हैं इत्तिबा।
اطاعت یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو چون چرا کی کوئی گنجائش ہماری زبان سے نہیں نکلنا چاہیے. اور اگر ہم نے چون چرا سے کام لیا تو میرے محترم دوستو ہم مومن و مسلمان نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ فرماتا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین. اے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر تم نے پیٹھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا. تو اس میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صاف الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنا یہ مومنوں کی علامت نہیں ہے بلکہ کافروں کی علامت. اور حقیقت یہی ہے کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت پہ جنت نہ ہوگی. بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی. تو میرے محترم دوستو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی سنتوں سے محبت کی جائے. آپ علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی شریعت کی اتباع کی جائے. آپ علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق نہ ہو. اگر ہم خواہش کریں تو وہی خواہش کریں جو خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری خواہشات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین شریعت آپ کے ایمان و اسلام کے مطابق جب تک نہیں ہوگی تو تب تک ہم مومن نہیں ہو سکتے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو شخص میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں میرے ساتھ. اور حقیقت یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راستہ ہے وہ سیدھا انسان کو جنت تک لے جاتا ہے. مسلک سنت پہ ہے